بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، مسکراہٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب آپ کسی سے مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہیں تو بہت ہی اچھا تاثر جاتا ہے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، گندم، یوریا اور چینی کی سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات پر غور کیا گیا، جبکہ چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ مریم نواز کی بھی زیر صدارت یوتھ کا ایک اجلاس ہوا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے نوجوانوں کی ہمیشہ فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم سائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی سائی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میاں صاحب، اس وقت اگر بات کریں، کل شہباز صاحب کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا اور اس میں جو سمگلنگ ہے یوریا کی، گندم کی، اس کی روک تھام کے حوالے سے ابھی سے جائزہ اجلاس لے لیا گیا۔ اس میں پس منظر ایک یہ بھی یاد رکھیں کہ گندم کی اس دفعہ ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، تو بہتر پالیسی سر بنا لی جائیں تو پھر اس کے نتائج بھی آنا شروع ہو جائے۔ لیکن پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنے لینڈ میس اتنا بڑا دیا ہے، آپ کا اریگیشن کا سسٹم اتنا زبردست ہے، فارمنگ کی کچھ پریکٹسز میں تھوڑی ریفارمیشن چاہیے ویسے، اور لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے خود کفیل ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے باہر سے گندم درآمد کرنے کی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک مرتبہ چین گیا تو وہ ہمیں فارمز میں اپنے لے گئے، جیسے انہوں نے ہائیبریڈ سیڈ بنایا ہے، اور میں نے وہاں جا کے گندم ان دنوں اگی ہوئی تھی وہاں پہ، تو میں نے ان کے جا کے گندم کے کھیت دیکھے، تو میں چونکہ خود ذمہ دارہ کرتا رہا ہوں، کسان رہا ہوں میں پریکٹیکل، تو وہ کہنے لگے کہ آپ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ تو میں نے کہا جی آپ کی وہ جو سٹا ہے نا گندم کا وہ کافی حد تک ڈینس تھا، یعنی کہ وہ ویدر ریزسٹنٹ تھا کافی حد تک، تو وہ چیزیں اتنی، اب میرا خیال ہے اب پاکستان میں بھی ہمیں بہت سے ایسے ذمہ دار جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی 50 یعنی من بھی فی ایکڑ کئیوں نے لی ہے پیداوار، تو یقیناً اس کا جو پالیسیز، گورنمنٹ کے انسینٹیوز، پرٹیکولرلی میں خود شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا جتنے باقی پرائم منسٹر کے ساتھ ہم تقریباً یہ ڈسکشنز کرتے رہے ہیں کہ جی دنیا نے پرائیورٹائز کیا ہے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، جو چیز نمبر 1 ریسورس ہے اس پہ زیادہ موبلائزیشن کی جائے، اس پہ زیادہ جو ہمارے پاس ریسورسز ملک میں، چونکہ ہمارے پاس اب دیکھیں نا سنگاپور کی مثال لوگ دیتے ہیں، اسے اپنے ریسورسز نہیں ہیں، لیکن وہ اس وقت دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں ایک ہے، تو آپ کے پاس تو اتنی زیادہ ریسورسز ہیں، نیچرل اینڈ ہیومن ریسورس جو آپ کا یوتھ ہے، اور وہ اگر ملا لیا جائے تو واقعی یہاں پہ لیڈرشپ کا بنیادی طور پہ، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ماضی میں نے سی ایس ایس کیا تھا، میں ایک آفیسر رہا، یعنی تو ہمیں ایک سبجیکٹ پڑھاتے تھے لیڈرشپ اینڈ اتھارٹی، موٹیویشن اینڈ مورال بلڈنگ، سو لیڈرشپ از دی آرٹ آف گیٹنگ تھنگز ڈن فرام ادرس۔ تو میں نے یہ شہباز صاحب میں خاص طور پہ یہ چیز بڑی دیکھی کہ وہ کوئی جو ٹاسک دیتے ہیں تو ٹاسک ماسٹر ہیں اچھے، وہ ٹارگٹس پورا کر لیتے ہیں، اہداف کا چناؤ اور اہداف کی پرائیورٹائزیشن اور اہداف کی ڈیڈ لائنز، جو میجر چیز۔ اب مجھے ایک موٹی ایسے مثال دینے دیں کہ مثلا ان کا ساہیوال جب کول پلانٹ تھا تو 5 مرتبہ میں ان کے ساتھ گیا، تو میں نے انہیں کہا، ایک مرتبہ جیسے اکتا جاتا ہے کہ میں نے کہا جی ہم جرنلسٹ ضرور ہیں لیکن ایک ہی کام تو نہیں ہے ہمارا، تو کہنا نہیں میں نے یہ بتانا تھا کہ یہ زمین تھی پہلے تو اب 9 منزلیں کھڑی ہیں۔ بالکل، وہ میں نے بھی دیکھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ چیز سمگلنگ پرٹیکولرلی جو ہے نا، یعنی آپ ایک طرف سے کما رہے ہیں اور دوسری طرف سے کما رہے ہیں، یہ تو ایسی ہے کہ میں ارن بھی کر رہا ہوں ساتھ لوز بھی کر رہا ہوں۔ اس کی بجائے اگر ہم ان کے ساتھ ایک باقاعدہ فارمل ٹریڈ کا ایک پورا سسٹم موجود ہے، وہ کیوں نہ کریں گے؟ کیونکہ سمگلنگ میں تو پھر دیکھیں نا، ہم تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی مڈل مین لے جاتا ہے، تو اس میں تو کئی مڈل مین ہیں، سمگلنگ میں تو نہ نیشنل ریسورسز میں اضافہ ہوتا ہے، تو نیشنل ویلتھ جو آپ کی ہے وہ بھی تو ڈسٹروائے ہو رہی ہے نا۔ افغانستان ہمارا بھائی ملک ہے، وہاں زیادہ جاتی ہے، کوئٹہ کی طرف سے بھی، ادھر بلوچستان کی طرف سے، ادھر سے بھی، لیکن سمگلنگ میں ہمیں بہت نقصان ہوا ہے۔ آپ کا گرین وہاں، آپ کی چینی کی پچھلے دنوں رپورٹس آئیں کہ چینی یہاں مہنگی ہوگی لیکن وہاں جا رہی تھی۔ اچھا، اس طرح اس کی بجائے باقاعدہ باضابطہ ٹریڈ کر لی جائے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ جس میں ملک کے وسائل تو حاصل ہونا، بجائے کہ چند افراد کے ہاتھ میں وہ زر آ جائے اور وہ پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ بالکل، تو اس میں کچھ ہمارے اداروں کے اندر کچھ کوتاہی پائی جاتی تھی، وہ تو میرے چھوٹے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ان کو knows a lot about it، انسائڈ جو سٹوریز ہیں وہ تو ہم یہاں ڈسکس کر بھی نہیں سکتے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر پرائم منسٹر کے لیول پہ، اور وہ بھی شہباز شریف جیسے جب نوٹس اگر لے لیا گیا ہے
تو آئی تھنک ہی مینز بزنس. بالکل ٹھیک کہہ وہ جو رہے ہیں لوپ ہولز ہیں, وہ جو لیکیجز ہیں, کہ وہ اس کا مطلب انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے حکم دیا. تو اگر ایسا ہے تو پھر تو دیکھیں ایکسپرٹ بھی ہیں میاں صاحب, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور سائی صاحب اگر ان کی بات کی جائے شہباز شریف صاحب کی, تو وہ ایکسپرٹ سے اوپینین لیتے ہیں, رائے لیتے ہیں, اس کے بعد اسمگلنگ کی روک تھام سے فائدہ تو ہمارا ہی ہوگا نا. بالکل عمر بھائی, دیکھیں جس طرح میاں صاحب بات کر رہے تھے کہ جو میاں شہباز شریف ہیں وہ جو بھی ٹارگٹ دیتے ہیں کسی کو بھی, وہ ہر صورت میں اس سے کمپلیٹ کرواتے ہیں. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا تھا جب انہوں نے وزٹ کیا تھا یہاں پہ مختلف پروجیکٹس کا لاہور کے اندر, تو وہ اس میں باقاعدہ طور پہ چونکہ رینڈم آواز بھی آ رہی تھی سارے چینلز پہ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں. وہ اگلا کہہ رہا تھا نہیں ہم نے خود ہی کیا. انہوں نے کہا خود کیا ہوتا ہے آڈٹ؟ آڈٹ وہ ہے جو تھرڈ پارٹی کرے گی اور اس کی رپورٹ بھی مجھے دیں. تو وہ یہ چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں, اور جو بنیادی چیزیں ہیں چونکہ انہوں نے پنجاب میں اپنا تقریباً کوئی 10-12 سال باقاعدہ طور پہ لوگوں کے لیے سرو کیا ہے اور گراؤنڈ پہ جا کے کام کیا ہے, تو اہم چیز یہ ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں اور ہماری جو یوتھ ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے جو مین سورس ہے وہ انکم کا یہاں پہ ذرائع ہے, اس پہ ان کو ہم فوکس نہیں کر رہے. ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں وہ ڈول ڈمکے کی طرف, بنگڑے کی طرف, اس بات کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ یہ سارے چور ہیں, یہ سارے 2 نمبر ہیں, یہ سارے نوجوانوں کا ذہن ان کی مینٹلٹی خراب کر رہے ہیں. اور وہ بالکل آپ دیکھیں کسان کو تو کسی زمانے میں جب میاں صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ کر رہے تھے یعنی کھیتی باڑی, تو تب ایک بڑا باعزت پیشہ تھا اور ہر بندہ کہتا تھا کہ, لیکن اب یہ جو نوجوان نسل ہے اس کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے, تو یہ تو بالکل اچھا کام نہیں ہے, بہترین کام ہے. تو عمر بھائی یہ اہم ترین بات یہ ہے کہ اسمگلنگ کی روک تھام جو ہے یہاں پہ باقاعدہ طور پہ جتنی بھی پروونشل انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں یا جو آپ کے ملکی لیول پہ انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں اس پہ فوکس کرنا ہوگا, چونکہ آپ کو اٹک کی چوکی پہ وہ بندے لگیں گے جو موسٹ کرپٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ ایکسائز میں ہو, چاہے وہ پولیس میں ہو, چاہے وہ کسٹم میں ہو, کسی بھی ادارے کے لوگ ہوں. یہ دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں لاہور سے چیزیں چلتی ہیں, گندم یہاں سے سرکاری سستے نرخوں میں لی جاتی ہے, پسائی کی جاتی ہے, اس کے بعد آٹا بنایا جاتا ہے, اور پھر وہ لاہور سے ٹرک چلتے ہیں لائنوں میں اور وہ اٹک بھی کراس کر جاتے ہیں, پھر وہ کے پی کے کی باؤنڈری وال بھی کراس کر جاتے ہیں, پھر وہ افغانستان میں چلے جاتے ہیں. وہ دوسری ریاستوں میں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو انتظامیہ ہے وہ اسمگلرز کے ساتھ ملی ہوئی ہے. چونکہ اگر فرض کریں اگر تھیلے کا ریٹ یہاں پہ 1000 روپے ہے تو وہاں پہ 2000 میں ہے, ان کے سارے ایکسپینڈیچر ڈال کے پھر بھی ان کو 700-800 روپیہ پر تھیلا بچ رہا ہوتا ہے. تو آپ کے غریبوں کے منہ سے نکال کے یہ تمام چیزیں وہ دوسرے ممالک میں پہنچائی جاتی ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ مہنگائی ہے, یہاں پہ ساری آرٹیفیشل مہنگائی ہے, جو بزنس مین جو ذہنی طور پہ اس بات پہ پکا ہے کہ وہ گورنمنٹ جی اس کو اس طرح وسائل نہیں دے رہی, لیکن جو وہ کر رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. تو اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ اسمگلنگ روکنا, چاہے وہ چینی کی ہے, چاہے وہ آٹے کی ہے یا یوریا کی, تو یہ بڑی ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کی ترقی نہیں ہو پائے گی. جس طرح ہم پچھلے کئی سالوں سے مسائل کا شکار ہیں, اور پچھلی گورنمنٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح آپ کے پاس جو فصل تھی گندم کی وہ بالکل بڑی زبردست ہوئی, اور اس کے بعد ایک یعنی کافی مقدار میں یہاں پہ گندم موجود تھی جو پنجاب میں پورا سال چل سکتی تھی. لیکن جس طرح لیکیجز ہوئیں, جس طرح وہ اسمگلنگ ہوئی, پھر ہمیں باہر سے منگوانا پڑی مہنگے داموں میں, اور وہ گندم بھی کھانے کے قابل نہیں ہوتی, چونکہ جو دوسرے ممالک سے آتی ہے وہ اپنی جو خراب گندم ہوتی ہے موسٹلی وہی. صحیح صاحب اس پہ دیکھیں نا, اگر یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس حوالے سے کنسرن ہے, وہ ان باتوں کو جانتے ہیں اور ابھی سے اجلاس کی پلاننگ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا ابھی تو آپ کی گندم آ رہی ہے, ابھی یہ ذخیرہ ہوگی, ابھی جو کسی کو سپلائی نہیں جا رہی, ابھی صرف پروکیورمنٹ ہو رہی ہے. ابھی یہ تمام جتنے بھی گودام ہیں پنجاب میں, کے پی میں, سندھ میں, بلوچستان میں, وہاں پہ یہ رکھی جائے گی, فیومیگیشن ہوگی, 2-4 ماہ کا یہ پروسیس ہے, اور اس کو پھر اس کے بعد اس کا ایشو شروع ہوگا سارے ملک میں ایک پراپر جو پروسیس ہے اس کے تحت. لیکن اس میں جتنے بھی اب فلور مل مالکان ہیں, یعنی اگر پنجاب کا ٹارگٹ ہے فرض کریں 40 لاکھ ٹن, تو وہ جب اچیو ہو جائے گا تو اس کے بعد گورنمنٹ نرمی اختیار کرنا شروع کر دے گی. پھر یہ فلور مل مالکان ڈائریکٹ اس کی پروکیورمنٹ شروع کریں گے, اور پھر جو مارکیٹ میں ریٹ ہوں گے وہ گورنمنٹ کے ریٹ سے زیادہ ہوں گے. پھر کہا جائے گا جی ہم نے تو مہنگے داموں میں, تو یہ اسی چیز کو کنٹرول کرنا ہوگا, ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہوگا. اور اکیلے میاں شہباز شریف صاحب وہ تو آپ کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں, وہ پالیسی دے سکتے ہیں, وہ مانیٹرنگ کر سکتے ہیں, لیکن امپلیمنٹ کروانا انتظامیہ نے. اگر وہ لوگ ان کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے یہ پریکٹس چل رہی ہے, اس کے لیے کم از کم 2-4 لوگوں کو
चौक में खड़े करके उनके सर काटने पड़ेंगे, तब शहबाज साहब- जाके इबरत साई बनेगी, साहब- निशाने इबरत बनेंगे, तो फिर जाके ये सारे मामला बेहतर होंगे। अच्छा, शहबाज साहब का तो आप तो जानते जी, बड़े अच्छे मैंने तरीके आपको से। कहा था ना कि हाँ, वो हाँ, वही थोड़ा सा बता देंगे वो हाँ, बात। वो साई साहब भी वही बात करें। शहबाज लीकेजेस साहब हो ही तब रही हैं हाँ, जी, वो लोग हाँ, मौजूद शहबाज हैं। साहब का तो ये एक फार्मूला तो आपको बड़ा अच्छे तरीके से पता है कि सजा और जजा का निजाम तो वो जी, फौरी जी। है। वो बल्कि जो साई साहब डिस्कस कर रहे हैं ना, वो आपको याद है उसमें अली साई साहब वो कह रहे थे कि सस्पेंड कर दें Suspend कर दें, इनको। मौके पर। और ये अल्फाज भी थे मियां साहब उनके उस वक्त, वो आवाज आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ना मैं नया हूं ना आप नए। उन्होंने क्लियर कर दिया कि मुझे पता है जो आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो वो देखें ना, ये चीज़ों को अगर आपने प्राइमरी लेवल पे किया है, अगर आपने वर्किंग की हुई है, आपको ये पता है कि कोई भी अगर नया मंसूबा शुरू करना है तो उसकी किस तरह सारी ड्राइंग बनती है, किस तरह उसको जी। जो बिल्डिंग बनती है और उसके बाद फिर किस तरह तमाम मामलात को देखा जाता है, तो वो मियाँ साहब ने चूँकि इस शहर की बहुत ज़्यादा तरक्की के तमाम जो मंसूबे हैं वो अपने हाथ से शुरू किए, उनको पाया तकमील तक पहुँचाया, तो वो उस बंदे को आप कहें कि मैं बातों से या दो नंबरी से नहीं, वो बड़ा मुश्किल काम है बिल्कुल, है ना जी मियां जी, साहब। मैं बल्कि आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि गवर्नर हाउस में हमारी कुछ चंद एडिटर्स की एक मुलाकात थी माजी में। वो शहबाज गिल साहब हमारे साथ बैठे थे, तो मैंने कहा यार आपके प्राइम मिनिस्टर यू टर्न्स बड़ी लेते हैं। अच्छा। वो कहते हैं जी उनको आगे कोई एडवाइस दे रहता है, फिर नेक्स्ट डे वो उस पे और एडवाइस आ जाती, कंफ्लिक्टिंग एडवाइसेस। तो मैं कहा ये यके बाद दीगरी इतनी एडवाइसेस जो आती हैं, हाँ, तो वो ये किसी देते एक पे कौन भी है? implement नहीं वो हो। कहने लगे जी ब्यूरोक्रेट्स। तो मैं कहा तो ही जस्ट कांट सी थ्रू द थिंग्स। बैनु सतूर भी देखिए, लीडरशिप भी, लीडर ना डॉक्टर होता है ना इंजीनियर होता है, क्यों जी? बिल्कुल सही। ना तो वो कुछ वो एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन वो लीडर होता है। वो लीडर होता है, उसने सबको लेके चलना। एग्जैक्टली, लीडर में ये एक आर्ट होता है कि वो चीजों को, जैसे भी इन्होंने कहा ना कि वो मशवरा करते हैं, या आपने ये लफ्ज बोला कि उसे ये एहसास हो कि भी मुझे कुछ चीजों का नहीं पता, लेकिन उसका एक पस मंजर तो होता है ना, एक बैकग्राउंड नॉलेज तो होती है ना, उसका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ वो डिफरेंट। जो अली साई साहब अभी जो बात कर रहे थे कि उन्हें ग्राउंड लेवल से, प्राइमरी लेवल से उन्हें जी। पता है कि कहां से क्या, उन्हें तो यहां तक भी मेरा अंदाजा पता है कि जी। सीमेंट ईट अगर लग रही है किसी प्रोजेक्ट में तो वो रेट हाँ, 6 जगहों से पता करते। ये चीज है। वो उनमें कंसर्न है कि अगर अवाम का पैसा है तो वो उसकी बचत हो ना, उसकी सेविंग हो। नहीं बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसमें जैसे वो तो यार इसका दावा भी करते रहे हैं, जितने भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स लगाए उन्होंने उनकी कॉस्ट बताई कि जी हमें ये कॉस्ट थी, और मैं बिल्कुल बाकायदा उन्होंने चैलेंज किया तो बिल्कुल। मैंने रिक्वेस्ट करके दीगर ममालिक से, बाहर के ममालिक से जिनके साथ हमारी आप तो कोऑपरेशन, चाइना गए उनके साथ। हाँ मैं चाइना गया, मैं चाइना 4-5 मरतबा गया हूँ, आज से चंद दिन बाद दोबारा जा रहा हूँ वैसे तो। लेकिन ये मैंने देखा कि इसमें आपको निगोशिएशन पर टेबल पे निगोशिएशन करनी, जी। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, कंसर्न फॉर द पब्लिक, कंसर्न फॉर द नेशनल एक्सचेकर, यानी आपके ज़हन में ये हो कि मेरी ये जो सिर्फ हूटर बजाना या सिर्फ हेलीकॉप्टर की सैर कर लेना या ओए तो कर लेना तो लीडरशिप नहीं है ना। जी। लीडरशिप में आपने डिलीवर भी तो करना है ना। तो डिलीवर देखें, एक बहुत बड़ी कंपनी थी AEG टेलीफंक्शन, अमेरिका की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी, और वो बड़ी प्रोग्रेस कर रही थी, एक अचानक वो लॉसेस में चली गई, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस शुरू हो गए। उन्होंने कहा जी इसकी रिसर्च की जाए, वैल्यूएशन की जाए, व्हाट हैपेंड। उसमें पता किया गया कि वेस्टेजेस बहुत है। ये देखे ना, स्मगलिंग इज आल्सो है वेस्टेज, जी। एक लीकेज है ना। जी जी। फॉर्मल ट्रेड तो ऑर्गेनाइज होगी, उसमें आप को पता होगा कि जी हमारी कैपेसिटी कितनी है, जिस तरह भी अली साहब ने बताया जी। कि जी 40 लाख टन के ऊपर फिर फ्री या लिबरल एक अप्रोच हो जाती है गवर्नमेंट की। जी। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कंजम्पशन क्या है, जी। और सरप्लस क्या है, बिल्कुल। अच्छा, उसमें एक कैलकुलेशन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कल चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एक इजलास भी, और उस इजलास में उनका कहना था कि नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए मुस्लिम लीग नून ने बहुत काम किया, और अब जो है वो नौजवानों और ख़वातीन को जो है वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतर सियासी फैसले करने चाहिए। नहीं बिल्कुल, देखें आपकी यूथ की एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, आपकी बहुत बड़ी फोर्स है। देखिए इसमें बहुत से ममालिक में हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे बाकायदा पाकिस्तान के यूथ के बारे में डिस्कस किया जाता है, और वो कहते हैं कि आपका यूथ जो है वो काफ़ी एनर्जेटिक और वर्सटाइल है, बड़े डाइवर्सिफाइड अंदाज में। तो ये वो चीज़ है कि अगर ये हार्नेस ना किया, देखे ना एक पानी है, उसका बहाव वो मिलियन एकड़ फीट, अगर उसको हार्नेस कर लें उस एनर्जी को, तो ये जो यूथ एनर्जी है इसको हार्नेस कर लें आप, यानी इसको चैनलाइज कर लें, तो वो तो फिर अगर आप मोबिलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये मरियम नवाज का जो विजन है, इसमें मेरा ख्याल इन्होंने पहले भी प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम्स भी आई, रोजगार स्कीम्स भी आई, जो मुस्लिम लीग नून और मेरा ख्याल स्किल्स के बारे में भी गालिबन स्किल्स डेवलपमेंट का भी था। लैपटॉप्स की हाँ, लैपटॉप स्कीम जो थी वो तो बहुत ही कमाल की थी। तो
تو اب بھی بچے کئی ہمیں چونکہ ہم جرنلسٹ ہیں ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ پتہ کرائیں کہ کہیں سے لیپ ٹاپ جو ڈیزرونگ بچے ہیں تو وہ ابھی میرا اس طرح لبرلی تو نہیں ہو رہا، لیکن میرا خیال میاں شہباز شریف صاحب نے کہیں نہ کہیں ایڈوائس جی بالکل اور انسٹرکشن دیے ہیں، بالکل ایسے ہی. تو اس سے بچہ دیکھیں نا امپاور ہو جاتا ہے، ایک منٹ میں وہ براؤز کرتا ہے تو اس کو دنیا بھر کی کنسولیڈیٹڈ فارم میں ساری انفارمیشن آ جاتی ہے اس کے سامنے. ریسرچ ورک میں بہت کام آتا ہے یہ لیپ ٹاپ وغیرہ. تو اس لیے میرا خیال آپ کا جو یوتھ ہے ایک تو بڑا بریلینٹ ہے. ڈیموگرافک سیمپلنگ میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافی ان کا جو گرے میٹر ہے، ہمارا جو یوتھ ہے کافی انرجیٹک اور انٹیلیجنٹ. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اگر وہ ان ہارنسڈ رہے گی یہ انرجی تو وہ تو پھر آپ کا ایک ضیاع ہے نا بہت بڑا. اور نوجوانوں کی اگر ہم اور وہ وہی جو چیز جیسے ابھی انہوں نے بھی کہی کہ جی وہ ان کو بس اوئے توئے سکھا دیا آپ نے، تو اوئے توئے سے آپ دیکھیں نا یہ ویسے نہ ان کی معاشرے اپنی میں ذات کی یہ بڑا ظلم ہے. دیکھیں وہی میں کہتا ہوں معیشت کے جتنے مرضی آپ بڑے بڑے پروگرام بنا لیں، آئی ایم آپ کو 10 کھرب ڈالر بھی دے دے، جب آپ کے اندر ایک سٹیبلٹی نہیں ہے معاشرتی یا معاشرے کے اندر ایک غدر کی سی صورتحال ہے تو معاشرے میں اگر انحطاط آ جائے گا نا تو گورنمنٹس کی ساری پالیسیاں فیل ہو جائیں گی. بالکل بالکل. اچھا سائی صاحب، کل جس طریقے سے مریم نواز نے ایک اجلاس بھی کیا اور اس میں جو ہے وہ ہنا پرویز بٹ اور دیگر نے بریفنگ دی اور شاباش بھی دی ان کو. یوتھ کے ابھی مختلف کیمپس بھی لگائے گئے تھے لاہور میں ہی اگر ہم بات کریں تو یوتھ کی ایک بڑی تعداد نے رجسٹریشن بھی کروائی. اب جو ہے آپ وہ جو بات ابھی کر رہے تھے عدم برداشت والا کلچر جو ایک سیاسی پارٹی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا، وہ بڑی غلط بات ہے. کم از کم برداشت کا عمل ہونا چاہیے اور یہ بالکل ٹھیک سٹیٹمنٹ ہے کہ بہتر سیاسی فیصلے کرنے چاہیے کیونکہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں مستقبل ہے. عمر بھائی بالکل، میں جب یہ ضمنی الیکشن ہو رہے تھے تو میں اس کو کور کر رہا تھا، تو میں ایک ادارے کے وہ میں یہاں پہ نام نہیں لے سکتا ان سے ڈسکس کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جتنی ورکنگ کی ہے اس کے مطابق 30 سے 40% جو ووٹ ہے وہ اب نیا ایڈ ہو رہا ہے یوتھ کا، اور وہ یوتھ جو ہے وہ آپ کے آنے والے الیکشن پہ اثر انداز ہوں گے، ان کے جو ووٹ ہوں گے. تو نون لیگ نے مریم نواز نے جس طرح آ کے یہ چونکہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کا مد مقابل کس طرح آپ کے ساتھ اس کا توڑ نکالنا ہے، اس کے مقابلے پہ جانا ہے. اس سے پہلے جو طریقہ کار یہاں پہ ہوتا تھا، یعنی میرا دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے تو وہاں پہ ایک گاؤں کا نمبردار ہوتا ہے یا بزرگ ہوتا ہے، اس کے پاس پیپل پارٹی کے لوگ بھی جاتے تھے، نون لیگ کے لوگ بھی جاتے تھے. پی ٹی آئی تب تھی نہیں جب ہم وہاں پہ تھے، جب پی ٹی آئی وہاں پہ گئی تو وہ کلچر انہوں نے چینج کر دیا. تو وہ جو جس طرح کہتا تھا اس طرح پورا علاقہ ووٹ دیتا تھا. تقریباً 90% تو لوگ اس کی بات کا لحاظ رکھتے تھے. لیکن اب وہ سارا سلسلہ کار ختم ہو گیا. اب گھر کے ہر بچے کے پاس موبائل ہے، ڈیجیٹل چیزوں ڈیجیٹل کے مطابق چلنا اور وہ دیکھتے ہیں کہ موبائل پہ کلپ آتا ہے، یوٹیوب پہ آ گیا یا کسی سوشل میڈیا کے دوسرے جگہ پہ آ گیا جی کہ کسی جگہ پہ چل رہا ہے. وہ اب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کئی کلپ، کس طرح وہ بیشنگ ہو رہی ہے، کس طرح بدتمیزی ہو رہی ہے، وہ نہ ماں بہن کا لحاظ کیا جاتا ہے، پتہ نہیں سکھایا کیا جا رہا ہے. اور پھر لیڈر خود اس بات پہ لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے جو بدتمیزی ہے وہ بہتر ہے. چونکہ میں نے یہاں پہ کور کیا ہے اور آپ یقین کریں کہ وہ بچے، میں نے ان کو پوچھا یار آپ یہاں پہ یہ کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی وہ بس آپ نے زمان پارک کی بات کریں، وہ کور کیا جب وہ میں نے یہ پچھلے دنوں جب یہاں پہ آپریشن ہوا اور یہاں پہ پتھراؤ ہوا، پھر ان پہ پیٹرول بم پھینکے گئے گاڑیوں پہ. تو اس طرح کا آپ کلچر متعارف کرا رہے ہیں، آپ اپنی یوتھ کو بالکل اس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے ہی لوگوں سے لڑتے مرتے رہیں، بیرونی سازشیں جس طرح جو مرضی کریں وہ آپ کو استعمال کریں اور آپ کی اندرونی لڑائیاں مزید بڑھتی جائیں. تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ آپ بھی ڈیجیٹل لیول پہ جا کے اپنی چیزوں کو بہتر بنائیں. اگر اس میں بنیادی طور پہ تو یہی ہے کہ خواتین کی اور جو نوجوان نسل ہے اس کی جس طرح رجسٹریشن ہو رہی ہے، پھر اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان تک آپ کی رسائی ہونی چاہیے اور ان کو نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اگر آپ نون لیگ کو مزید اسٹرینتھن بنانا چاہ رہے ہیں تو جب سے مریم بی بی آئی ہیں تب سے وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ دورے بھی کر رہی تھی، اجلاس بھی کر رہی ہیں، وہ جلسے جلوس بھی کر رہی ہیں اور ان کا فوکس صرف یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے. چونکہ جو آپ کا مد مقابل ہے اس کو آپ نے اگر کاؤنٹر کرنا ہے تو بڑا ضروری ہے کہ اس لحاظ سے چلا جائے جس طرح وہ کمپین کر رہے ہیں. چونکہ انہوں نے پہلے دن سے ہی تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں، ان کے ٹویٹر پہ چلتی ہیں، فوری طور پہ کچھ ہوتا ہے تو ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بن جاتا ہے. تو نوجوان نسل جو ہے وہ بجائے اس بات کے کہ وہ اخبار پڑھے یا کسی بزرگ کی بات سنے، وہ موبائل دیکھتے ہیں یا وہ جس طرح لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہیں وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا کچھ چل رہا ہے. تو اسی سے ان کی ذہنیت بنتی ہے. بالکل صحیح صاحب، کیونکہ آپ ایکسائز کے تو اوبویسلی بڑے بہترین اور نمبر 1 بلکہ رپورٹر ہیں، تو
ایکسائز نے ایک نیا سسٹم جو ہے وہ اسلام آباد کی گاڑیوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے متعارف کروایا، وہ کیا ہے؟ عمر بھائی، جس طرح ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اور تمام یہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ گاڑیاں رجسٹرڈ ہوتی تھیں اور بوگس ڈاکومنٹس نکلتے آتے تھے، پھر ہزاروں کی تعداد میں ایسی گاڑیاں بھی سامنے آئیں، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بھی اسی طرح رجسٹرڈ ہو جاتی تھی. تو یہ سارا سسٹم جو تھا یہ پچھلے تقریباً کو 2-3 سال میں انہوں نے شفٹ کر دیا ہے سارا آن لائن. جی، یعنی آپ کو ایکسائز دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن محکمہ ایکسائز کی جانب سے ایک طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ جب بھی گاڑی رجسٹرڈ ہوگی اس کی فزیکل انسپیکشن کروانا ہوگی. یعنی اگر آپ فرض کریں کوئی 1300 سی سی گاڑی رجسٹرڈ کروا رہے ہیں، 2000 سی سی کروا رہے ہیں، 4000 سی سی کروا رہے ہیں، ڈاکومنٹ تو بوگس بنا سکتے ہیں آپ، لیکن گاڑی تو بوگس نہیں بنا سکتے ہیں، تو اس کی انسپیکشن کروانی ہوگی. پہلے ہوتا یہ تھا کہ جس دفتر سے ہوئی ہے اس کا انسپیکٹر ویریفیکیشن کرتا تھا اور اس کے بعد انسپیکشن مکمل ہو کے وہ سسٹم میں ڈالتا تھا یہ گاڑی موجود ہے، تو اس کے بعد آپ کا اگلا پروسیس شروع ہوتا تھا، یعنی گاڑی کی رجسٹریشن بک جس کو ہم سمارٹ کارڈ کہتے ہیں، اور پھر نمبر پلیٹس آپ کو ایشو ہوتی تھی. تو اسلام آباد میں یہ جو فزیکل ویریفیکیشن کا عمل ہے، آپ کو پتہ ہے پنجاب کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گاڑیاں اسلام آباد میں رجسٹرڈ کرواتے ہیں، کیونکہ یہاں سے کو 20,000 50,000 کا فرق ہے رجسٹریشن فیس میں. تو لوگ گاڑی رجسٹر تو کروا لیتے تھے، فزیکل انسپیکشن نہیں کرواتے تھے. کئی ماہ جو ہیں وہ سسٹم میں زیر التوا رہتا تھا جو رجسٹریشن کا عمل تھا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد کی جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے پنجاب کے جو مختلف بڑے شہر ہیں، 4 بڑے شہر، ان کو رسائی دی ہے اپنے سسٹم تک. کون کون سے؟ لاہور، ملتان، فیصل آباد اور بہاولپور. اب آپ کی گاڑی فرض کریں اسلام آباد میں رجسٹرڈ ہوئی ہے، وہ آپ آ کے یہاں پہ بتائیں گے. 12 لاگ ان دیے ہیں، لاہور میں تقریباً 6 ہیں، دوسرے شہروں میں 2 ہیں. تو وہاں پہ آپ کسی بھی دفتر میں جا کے اپنی گاڑی جو ہے اس کی فزیکل انسپیکشن کروائیں اور آپ کا پروسیس جو ہے وہ اسلام آباد میں مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو رجسٹریشن بک بھی آ جائے گی، نمبر پلیٹ بھی آ جائے گی. تو پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی یہ بڑی آسانی ہے کہ آپ اگر اسلام آباد میں گاڑی رجسٹر کروا رہے ہیں تو آپ اپنے کسی شہر سے جا کے اس کی فزیکل انسپیکشن کروا لیں. پنجاب کے ڈی جی کو بھی میں یہ ریکویسٹ کر رہا تھا، اور جو موٹر کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کو بھی میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح اسلام آباد نے کیا ہے، اگر کوئی بندہ فرض کریں ڈی جی خان کا گاڑی لاہور سے رجسٹر کرواتا ہے تو اس کو بھی یہ سہولت ہونی چاہیے کہ وہ ڈی جی خان میں، چونکہ آپ کا سسٹم آن لائن بہاولپور میں ہے، آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں، جو پنجاب کا اپنا انٹرنل سسٹم ہے اس میں بھی فزیکل انسپیکشن جو ہے وہ ضروری ہے. تو فرض کریں ڈی جی خان کا کوئی بندہ آن لائن گاڑی رجسٹر کروا رہا ہے تو وہ وہاں پہ اپنے ڈی جی خان کے قریبی دفتر میں ہی انسپیکشن کروا سکے. تو اس پہ بھی ورکنگ ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اگلے 1-2 ماہ میں انشاءاللہ تعالی یہ کام جو ہے وہ یہاں پہ بھی شروع کر دیا جائے گا. تو یہ بڑی احسن چیز ہے کہ اگر آپ کو سہولت دی جائے، اگر چیزیں آن لائن ہو رہی ہیں، اگر آپ سے جو ٹیکسز کی وصولیاں ہیں وہ آن لائن ہو رہی ہیں، اگر آپ کو فائن جو ہیں وہ آن لائن ہو رہے ہیں، تو آپ کو جو سہولیات ہیں وہ بھی اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہونی چاہیے. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میاں صاحب اگر اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے تو بتائیں کہ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، سیاسی ایک ڈیڈ لاک تو ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا سارا ملک جو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا جی، دیکھیں دنیا میں آپ دیکھیں میچورٹی آ گئی، لوگ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور چیزیں میچورٹی کی طرف چلی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کے لیڈرز دیکھیں، لیڈر ایک مولم کی طرح ہوتا ہے، ایک رہبر کی طرح ہوتا ہے. اگر لیڈر پوڈیم پہ، اسٹیج پہ، کنٹینر پہ کھڑا ہو کے تو اگر اس طرح کے ٹرینڈز کریٹ کرے گا اوے توے والے یا اس طرح، تو معاشرے میں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ معاشرے میں انتشار آتا ہے، خلفشار آتا ہے، آپ کا انرجی لیول بھی نیچے چلا جاتا ہے. آپ کا نوجوان ہوا، آپ کا ہنر مند، آپ کا انسکلڈ لیبر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، لوگ ان ہیلتھی ڈیبیٹ میں چلے گئے ہیں. وہ ان ہیلتھی ڈیبیٹ سے ہم نے بچنا ہے. چیلنجز تو بہت ہیں، گورنمنٹ کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن میں ایک بات تو پھر بھی کہوں گا، جیسے پارلیمنٹ اور آئین کی بڑی بحث چل رہی ہے، ایک لفظ تو میں کہوں گا، وین وی سے پارلیمنٹ اٹ مینز دا پیپل. تو اس لیے جب ہم کسی چیز کو آپس میں اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو سب سے بڑی سپریم پاور پیپل آف پاکستان ہے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے یہ ماضی میں بھی جتنے بھی ماڈلز آئے ڈیموکریسی کے، وہ صحیح چلے یا غلط چلے، اس ہمارے ملک میں یا دیگر بیرون دنیا میں، تو وہ ان دا نیم آف دا پیپل ہوتے ہیں، فار دا پیپل ہوتے ہیں، بائی دا پیپل کہہ لیں. تو اس لیے ہمیشہ پارلیمنٹ کو جب ہم سپریمیسی کی بات کریں، اٹ مینز دا سپریمیسی آف دا پیپل آف پاکستان. That is important, that must prevail. یہ رجحان دیا جا رہا ہے اور ایک کلچر جو ہے وہ پروان چڑھتا جا رہا ہے. جس طرح یہاں پہ پولیس نے ان کے گئے چیزوں کے امپلیمنٹ کروانے کے لیے، پھر جس طرح ریئیکشن آیا، جس طرح توڑ پھوڑ ہوئی، پیٹرول بم پھینکے گئے. اس کا پرسوں بھی آپ نے دیکھا کہ جو جب پرویز لائی کے گھر پہ پولیس گئی ہے تو تب بھی
اسی طرح کا رویہ سامنے آیا ہے کہ آگے سے پتھراؤ بھی کیا گیا ہے, سخت ریزسٹنس شو کی گئی ہے. پہلے قومی اداروں کے ساتھ پہلے پولیس کا کوئی ایک بندہ بھی جاتا تھا تو اس پہ بڑی چیزوں بڑے آرام سے امپلیمنٹ ہوتا تھا, لوگوں میں خوف تھا, ڈر تھا. لیکن اب اگر آپ لاہور جیسے شہر میں اس طرح کا ایک کلچر دے رہے ہیں کہ آپ نے پولیس کی بات بھی نہیں ماننی, اینٹی کرپشن کی بھی نہیں سننی, نیب کی بھی نہیں سننی, آپ جب تھے تو ہر چیز جو تھی وہ بہترین تھی, جو بھی ادارے کے ساتھ کوئی بات ہوتی تھی تو وہ پھر آپ آئین و قانون کی بات وہ ریاست کے خلاف کھڑا ہو جاتا تھا. تو آپ جو مرضی کریں, آپ نے یہ کلچر جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اداروں کے عدم برداشت صحیح صاحب. اس میں ایک لفظ اگر اجازت ہے میں ایڈ کروں, دنیا میں جتنے بھی اینٹی کرپشن سسٹمز ہیں نا, وہ پہلے بہت زیادہ شواہد اکٹھے کرتے ہیں, پھر وہ دائرہ تنگ کرتے ہیں, یعنی باقی سسپیکٹ کے دور پہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں صاحب, آپ اس وقت جو بات کر رہے ہیں. میاں صاحب بہت بہت شکریہ, آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ علی مسلم سائی صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا, لیکن جب بریک کے بعد آئیں گے تو ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ صاحب ہمارے ساتھ, راجہ جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے جو ہے وہ پنجاب میں کے حوالے سے, صحت کی سہولیات کے حوالے سے, جو کھانے پینے کی اشیاء کا معیار ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. ہنستے مسکراتے فیملی پروگرام ڈار اور ڈارلنگ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. بھئی یہی وہ باتیں ہیں جس پہ لوگ تجھے پیار کرتے ہیں. تار بار پلے نارا ہیرے پالار. ابھی تو میری صرف منگنی ہوئی ہے, انگیجمنٹ. ساڈے دل دا پرونا کوئی نہ, تینو چوریاں کیوں پا وے. یہ پہلا کہاں ہے آپ کا جس کو چوری کا لالچ دے رہی ہو آپ؟ کڑکڑ ہنسی دور اداسی تایا آ گئی ماسی. آرٹیکل 9 فرد کی سلامتی. کسی شخص کو زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے جب کہ قانون اس کی اجازت دے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈی جی فوڈ راجہ جہانگیر انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. راجہ صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. راجہ صاحب بڑا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے فوڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ پنجاب میں, پاکستان میں کھانے پینے کا بڑا رجحان ہے, لاہور ہر شہر میں چلے جائیں بلکہ, تو اس میں بہترین کوالٹی کا کھانا وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تیل ٹھیک ہونا چاہیے, چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. محکمہ فوڈ کے حوالے سے تھوڑا سا ذرا بتا دیجیے گا. ہاں عمر سے تھینک یو ویری مچ. ایک تو آپ نے موقع دیا, یہ سب سے اہم ٹاپک ہے اور اس میں میڈیا پہ آپ جیسے دوستوں کی توسط سے ہی ہم اویئرنیس دے سکتے ہیں. یہ میں تھوڑا سا تعارف کراتا چلوں. 2013 میں یہ ایکٹ پاس کیا گیا جس میں یہ فوڈ اتھارٹی قائم ہوئی, اور 2014 میں یہ ادارہ بنا اس ایکٹ کے تحت, یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بنا.
اس وقت اس کا دائرہ اختیار صرف لاہور تک تھا, پھر 2017 میں اس کا دائرہ اختیار پورے پنجاب میں پھیلایا گیا. جی اب ہم الحمدللہ اس ادارے کی کیپیسٹی کیپیبلٹی پروفیشنلز پہ مشتمل ہے. ہماری بڑی ہائی ٹیک لیب ہے, ہمارے پاس پی ایچ ڈی ہیں جو فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں, جو فوڈ سائنٹسٹ ہیں. اس کے علاوہ بھی دیگر یونیورسٹیز کے بھی جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہمارے سائنٹسٹ پینلز پہ ہیں. ہمارے دیگر ادارے جس طرح پی سی ایس آئی آر یا پی ایس کیو ایس, یہ سارے اداروں کے نمائندے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. تو یہ وہ واحد ادارہ ہے جو فوڈ ریگولیٹر ہے پنجاب میں. اس میں ملک سے لے دودھ سے لے کے, گوشت سے لے کے, ریسٹورانٹس, بیکریز, کارخانے, مینوفیکچرنگ, یہ سارے کا سارا اس پریویو میں آتا ہے. اور ہماری ٹیمیں جو ہیں, خاص طور پہ ہماری جو آپریشن ٹیم ہے, وہ دن رات وہ سارا ان کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کی بیکریاں, آپ کے ملک شاپس, آپ کی گوشت کی دکانیں, فیکٹریاں, یہ ساری چیک کرتے رہتے ہیں. صحیح. اور اس پہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا بھی کہ الحمدللہ یہ جو گزشتہ رمضان تھا, جی اس پہ ہماری ٹیموں نے ڈیلی کی بیسس پہ 1500 سے 1700 سائٹس وزٹ کی پنجاب میں, پورے پنجاب میں, جو کہ ہر ضلع پہ ہم لوگ موجود ہیں اور ہر ڈویژن میں موجود ہیں. اور 1700 ہم نے, کیونکہ ان دنوں ہماری یہ جتنی بھی فرائنگ کی چیزیں ہوتی ہیں, جتنی ہماری افطاری کے حوالے سے زیادہ ہو جاتا ہے ٹرینڈ, تھوڑا کھانے پینے کا ٹرینڈ زیادہ ہو جاتا ہے. ایون افطاری, سحری, اب تو سحری کا بھی کلچر ہے ہمارا گھر سے باہر کرنے والا. تو وہاں پہ بھی تو 1700 سے 1800 دکانیں اور یہ چیزیں وزٹ کرنی, مینوفیکچرنگ یونٹس وزٹ کرنے. اور میں بتاتا چلوں کہ ہم نے صرف رمضان کے اندر 12-13 کروڑ روپیہ جرمانہ کیا ہے مختلف وائلیشنز میں. اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ جو انہیلدی فوڈ چوائسز ہے یہ کتنا نقصان پہنچا رہی ہیں ہمارے ہیلتھ بل کو. ہمارے ہسپتالوں میں جو رش پڑا ہے, ہماری جو صحتیں خراب ہو رہی ہیں, یہ صرف یہ اس فوڈ کی وجہ سے ہیں جو ہم کنٹیمنیٹڈ فوڈ کھا رہے ہیں. بالکل. اچھا, ہمارے کیونکہ ہم تو دیسی مطلب اپنے بات کرتے ہیں پنجاب کے حوالے سے, جب بھی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کا بھی بڑا کلچر ہے کہ جی 50 روپے میں شوارما, 70 روپے میں شوارما, 80 روپے میں شوارما, چھوٹا شوارما, مطلب اس طرح. اب صرف اس میں مردار چکن وغیرہ کا بھی بڑا شکایتیں ملتی ہیں لوگوں کی جانب سے, تو اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ ہاں, اس میں ہمیں دو حصوں پہ کام ہوتا ہے. ایک تو ہے ملٹی نیشنلز ہیں جو ایکچولی جو جیسے بڑے بڑے برانڈ سٹورز ہیں, وہاں پہ جو برگر ملتا ہے, جو آپ کو فرائیڈ چکن ملتا ہے یا پیزا ملتا ہے, اسی طرح کا ریپلیکیٹ کر کے لوئر لیول پہ گلی محلے میں جا کے بھی اسی طرح کی چیز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. جی. اب جو ملٹی نیشنل بنا رہی ہے اس کی ایک کاسٹ ہے, اس کی ان پٹس ہیں, اس کے اندر تیل استعمال ہوتا ہے, اس کا ایک انوائرمنٹ ہے, وہ اس کی کاسٹ اور ہے. جو گلی محلے میں بنایا جاتا ہے پھر اسی طرح اس کا سب سٹینڈرڈ آئل یوز کیا جاتا ہے, سب سٹینڈرڈ مٹیریل یوز کیا جاتا ہے, جو زیادہ خطرناک ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہمارا چیلنج بیسیکلی گلی محلے میں جو کام ہو رہا ہے وہ ہے, اور وہ بدقسمتی سے وہ زیادہ بڑا سیکٹر ہے, زیادہ بڑے سکیل پہ کام ہو رہا ہے. جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے اوپر ریگولیشن بھی ہماری زیادہ تگڑی ہے, ہماری مانیٹرنگ بھی زیادہ بہتر ہے, ان کی ان ہاؤس مانیٹرنگ بھی بہت بہتر ہے, کیونکہ وہ اپنی ریپوٹیشن ان کی بڑی ایٹ سٹیک ہوتی ہے, ان کا ایک نام ہوتا ہے, وہ اس کو گھبراتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کی جائے. لیکن ہم نے ان پہ بھی بہت کڑی نظر رکھی ہوئی ہے. پوش ایریاز میں جو ریسٹورنٹس ہوتے ہیں ان پہ آپ چیک کرتے رہتے ہیں ریٹس جی وغیرہ؟ بالکل ایسے ہے, بلکہ میں یہاں بتاتا چلوں آپ کو, ہم نے ایک انیشیٹو ابھی لیا ہے انشاءاللہ 1-2 روز میں. ہم نے پورے پنجاب میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, کیونکہ یہ گیٹڈ کمیونٹی ہوتی ہے عمر, یہ اس کے اندر یہ اس کو مور اور لیس سمجھا جاتا ہے کہ یہ نو گو ایریاز ہیں, کیونکہ یہ اس کے اندر غیر متعلقہ لوگ نہیں جا سکتے. پنجاب فوڈ اتھارٹی پہلے بھی چیک کرتی رہی ہے. اس دفعہ ہم نے پورا ایک پلان کر کے اس مہینے کے اندر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ تمام ہاؤسنگ کالونیز, ان کے تمام دودھ کی دکانیں, ان کے گوشت کی دکانیں, ان کے ریسٹورانٹس, ان کی بیکریاں, یہ ساری ہم چیک کر کے مئی میں اسی منتھ میں جی شروع ہو گیا انشاءاللہ کام, کل سے شروع ہے. ہم نے پہلے سروے کر لیا ہوا اپنا. لاہور لاہور صرف لاہور کے اندر سینکڑوں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک لاہور کا جو سینسس تھا 2017 کا, 1,12,00,000 آبادی صرف لاہور کی ہے. اس کے اندر تقریباً 30% لوگ جو ہیں وہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رہتے ہیں, کیونکہ اب کلچر ڈیولپ ہو گیا ہاؤسنگ کالونیز کے اندر. سملرلی اب یہ ہاؤسنگ کالونی کا کلچر تمام بڑے شہروں میں ہے اور تمام چھوٹے ضلع اضلاع میں بھی ہے. ہم نے اپنی ٹیم ملتان میں, جنوبی پنجاب میں, جہلم میں, تمام گجرانوالہ ہر جگہ موجود ہیں جی. اب ان ساری سوسائٹیز کے اندر ہم نے اپنا سروے مکمل کر لیا ہے, ان کی تعاون کے ساتھ ہی جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کتنا اہم کام ہے. ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے اپنی دکانوں کو چیک کرنے کی, جیسے ہمارے پاس وہ لیبارٹری, ہمارے پاس اکوپمنٹ, ہمارے پاس ٹول, ہماری ایکسپرٹیز اویلیبل ہے جو ان کو اسسٹ کر رہی ہے, اور ہم ان کو ہی آگے لے کے جائیں گے تاکہ ہم جب نکل بھی آئیں کر کے تو وہ اپنا جو بوجھ ہے وہ خود
اٹھائیں, ان کو ہم ٹرینڈ کر کے آئیں گے, ان کو اکوپڈ کر کے آئیں گے اور ان کو اویئرنیس دے کے انشاءاللہ آئیں گے. اچھا راج صاحب, ایک بڑا اہم ایشو ہے, دیکھیں جو دیکھنے والے ناظرین ہیں پورے پاکستان کے ہی ہیں, لیکن اس وقت اگر ہم پنجاب کے, کیونکہ آپ وہ کر رہے ہیں ڈی جی فوڈ اتھارٹی, تو اگر جو ہے لوگوں کو شکایت ہو کسی قسم کی, کیونکہ یہ بہت اہم ایشو ہے جو میں اس وقت کر رہا ہوں, کہ کوالٹی کے حوالے سے کہ وہ جو ہے وہ جو مٹیریل ہے وہ اچھا نہیں, تیل بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ اب ابھی بات کرتے ہیں, آپ کو کس طریقے سے اپروچ کریں, آپ کو کس طریقے سے بتائیں کہ یہ سب سٹینڈرڈ چیزیں یہاں پر فروخت ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ انسانی جان کا معاملہ ہے. عمر آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ہمارا ایک ہیلپ لائن ہے, کمپلینٹ لائن ہے 1223 1223, اس پہ جی ہم اس رسپونڈ کرتے ہیں, ایکٹیولی رسپونڈ کرتے ہیں. ہمارا 100% رسپانس 100%. میں خود بھی ایٹ رینڈم کال کر کے چیک کرتا ہوں کہ آپ کی ریڈریس ہو گئی ہے کمپلینٹ کے نہیں, اور الحمدللہ مجھے ہمیشہ بڑے اچھے فیڈ بیک ملتے ہیں. لوگ کھانا کھاتے ہیں, لوگ بیکری سے کوئی چیز لیتے ہیں, کوئی دودھ لیتے ہیں, وہ امیڈیٹلی ہمیں کال, آج مارننگ میں آپ کے آفس آنے کام پہ پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے کال کر کے چیک کیا, کوئی کمپلینٹ آئی ہوئی تھی دودھ کے حوالے سے. جی تو میں نے اس کو پوچھا, کل سے کمپلینٹ تھی, میں نے پوچھا اس نے کہا جی آپ کا بندہ آ گیا تھا, سیمپل لے گیا ہے, سیمپل کا انتظار ہے. میں نے کہا اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, آپ کو انشاءاللہ ہم کر کے بتاتے ہیں. ٹھیک, آپ خود چیک کرتے ہیں؟ ہم خود بھی, میں خود تو رینڈم کر سکتا ہوں کیونکہ 300-400 کو ڈیلی میں خود تو, لیکن میں رینڈملی اس میں پک کرتا ہوں کہ جو تھوڑی ڈیلے ہو گئی ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں. لیکن ایک پورا میکنزم ہے 1223 آپ کی توسط سے آپ کے ناظرین کے لیے 1223 جی, اس پہ ضرور کمپلینٹ اپنی لانچ کریں, اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ کہ ہماری ٹیم رسپونڈ کرتی ہے. ہماری آپریشن ٹیم فوراً موقع پہ پہنچتی ہے. ہمارے پاس بائکس ہیں, گاڑیاں ہیں, موبائل لیبارٹریز ہیں, جہاں موقع پہ جا کے ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ بھی کرتے ہیں, اور جہاں پہ ہمیں سیمپل لے کے اپنی لیبارٹری میں لانا پڑتا ہے ہم وہ بھی کرتے ہیں. یہ پورے پنجاب کے لیے, یہ پورے پنجاب کے لیے. اچھا, دودھ کے حوالے سے بات کریں, بہت امپورٹنٹ ہے دودھ کا جو تعلق ہے, کیونکہ میں اپنے شہر کے حوالے سے اگر بات کریں تو میں اکثر دیکھ رہا ہوں ایک گڑوی کے ساتھ ایک گڑوی فری 150 روپے میں, جو پاسبل نہیں ہے چیزیں. ایک مجھے دودھ نہیں جو بیچ رہا تھا, اس نے بتایا کہ ایک کیمیکل ڈالتے ہیں اور اگر وہ دودھ خراب بھی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس حوالے سے کیا کریں سر؟ عمر یہ ایک بہت سینسٹیو ٹاپک ہے اس حوالے سے کہ ہمارا جو ملک ہے, جیسے یہ چائے ہے, ہم ہر چیز استعمال, دودھ استعمال ہو رہا ہے. اب دودھ کی جو لمیٹڈ پیداوار ہے, اب آبادی زیادہ ہے, اب یہ سنتھیٹک ملک جو ایک مصنوعی انداز سے ملک بنایا جاتا ہے, ہم اس پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں. جو کنونشنلی جو ہم روایتی انداز سے کریک ڈاؤن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم شہروں کی دودھ کے باہر رک جاتے ہیں, اور وہاں سے جو بھی گاڑی آ رہی ہوتی ہے جس میں 30-30 ہزار لیٹر دودھ ہوتا ہے جو مینوفیکچرڈ ہوتا ہے, وہ ہم ضائع کرتے ہیں, ان کے خلاف FIRs دیتے ہیں, گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ سارے. لیکن اس سے بھی ہم آگے ایک سٹیپ جا رہے ہیں. ہم آپ جیسے مثال کے طور سے لاہور الون 15,000 ملک آؤٹ لیٹس ہیں جی, جس میں سے لاہور میں 15,000 دودھ دہی کی دکانیں ہیں جہاں سے لوگ لے رہے ہیں دودھ. ہم یہ کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ ان 15,000 دکانداروں کے ساتھ مل کے یہاں پہ ایک, چونکہ جب بھی آپ لوگوں کے امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں اس طرح کا کام تو ریزسٹنس آتی ہے, ان کا روزگار ہوتا ہے, ان کی اکانومی ہے, اس پہ ہم ان کے ساتھ مل کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم جیسے ایک کٹ ہے, میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, یہ جو مینوفیکچر کرنے والے دودھ بنانے والے ہیں یہ 22 قسم کا کیمیکل یوز کرتے ہیں اس میں, اور وہ سارے آپ کی صحت کے لیے اتنے نقصان دہ ہیں کہ 22 کیمیکل, جس میں فارملین ایک کیمیکل جی, ایک فارملین کیمیکل ہے جو مردے کو زیادہ عرصہ تک وہ جس کو کہتے ہیں حنود کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اچھا, وہ بھی استعمال ہوتا ہے جی. اور یہ فارملین جو ہے یہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو اس میں ڈفرینٹ قسم کی پانی, خشک دودھ, گھی جو بھی ڈالتے ہیں اس کو اکٹھا رکھنے کے لیے وہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ بریک اپ نہ ہو. ہم نے بڑی جو ہمارے ساتھ کمپنیاں کام کر رہی ہیں, جو بڑے بڑے نام ہیں جو اس پیکیجز ملک میں ہیں, وہ بھی ہم سے تعاون کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ آپ کو 1 ماہ بعد دوبارہ ہمیں بلائیے گا, ہم کوشش کریں گے آپ کو پورا ایکسپلین کریں گے کہ پورے دودھ کی انڈسٹری کے ساتھ ہم مل کے اس پرٹیکولر ایشو کو, جو ہماری ملاوٹ والا دودھ ہے, ملاوٹ والا دودھ بھی نا عمر کسی حد تک پانی ڈال دیں تو نقصان دہ نہیں ہے, لیکن جب اس کے اندر کیمیکل ڈالا جائے گا اور جب اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ڈالی جائیں گی تو وہ آپ کے لیے نقصان. سر یہ جو میں ٹاپک دودھ کا بار بار ڈسکس کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے گھر, میرے گھر, دیکھنے والے ہر ایک کے گھر میں استعمال ہوتا ہے. اچھا, ایک آپ مجھے یاد ہے میں گلیوں محلوں میں پھر رہا تھا تو اس وقت ایک میں نے سسٹم دیکھا تھا کہ آپ PFA کی جانب, پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے دودھ ٹیسٹ کا سیمپل کروائیں, وہ تھا وہ اسکیم آپ نے لوگوں نے وہ بہت اپریشیٹ بھی کی گئی کہ لوگ اپنا دودھ جو ہے وہ چیک کروا سکتے تھے کہ اگر اس کی کوالٹی کیسی ہے, تو دکانداروں کو جو سیل کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے کوئی ہے کیونکہ, اور جنوبی پنجاب میں خصوصاً جہلم میں, چکوال میں, تمام پنجاب میں ہونا چاہیے. اچھا عمر, اس میں نا ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو پنجاب ہے اس کی تقریباً 12 کروڑ کے قریب آبادی ہے.
اس میں اب چونکہ اربنائزیشن بہت شہروں میں لوگ بہت بس گئے ہیں آ کے, تو جو دیہاتی علاقے میں رہنے والے ہیں, اگر ہم براڈر ابھی نیا سینسس آئے گا تو پتہ بھی لگ جائے گا, 50% لوگ بھی اگر دیہاتوں میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ ایشو اتنا گمبھیر نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, وہاں پہ لوگوں چونکہ دودھ پی رہے ہیں, وہاں پہ گائے بھینس ایک دوسرے سے ان کے سامنے ہی ہو رہا تھا, ان کے سامنے ہو رہا تھا, لہٰذا وہاں پہ یہ ایشو ہے بیسیکلی شہروں کا. ٹھیک, جو بھی ہمارے بڑے شہر ہیں, خاص طور پہ ہمارا لاہور, اس حوالے سے جو بڑا چیلنج وہ یہ ہے کہ 3 سورس ہے دودھ کے. ایک ہے پیکجڈ ملک آتا ہے, اس میں ایک کمپنیز نے لائسنس لیا ہوا ہے, ان کا ایک مینوفیکچرنگ پاسچرائزیشن ایک طریقہ کار ہے. دوسرا آتا ہے جو گوالا لوز ملک لے کے آتا ہے, جی وہ قصور سے, اوکاڑا سے, شیخوپورہ سے وہ دودھ لاہور کے اندر داخل ہوتا ہے. جی, اب اس دودھ کی ڈیمانڈ, جیسے میں نے کہا, لوز ملک بیچنے والوں کی تعداد 15,000 سے لاہور کے اندر ہے. ملتان میں علیحدہ آپ سمجھ رہے ہیں, اور پنڈی گجرانوالہ میں علیحدہ, فیصل آباد, رحیم یار خان, یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ کام کر رہے ہیں. تیسرا حصہ اس کا ہے جو ہمارے لوگ کچھ, اب کوئی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ بھی لوگوں کی بہتر ہوئی ہے, اب لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں, ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹی کو ساتھ ملایا جائے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی گوالا جو دودھ دیتا ہوگا ممکن آپ کے کوئی 10 سال سے دے رہا ہوگا, بالکل ایسے آپ کا ان پہ اس کے ساتھ ایک ٹرسٹ رشتہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کا گوالے کا, وہ کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا کا یہ دودھ یہی دے رہا ہے, یہ تو بڑا چنگا بندہ ہے. اب وہ جو اچھا آدمی ہے وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, ہم اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اتنی ملائی آ گئی, وہ ملائی تو بن سکتی ہے لیکن جس طرح بنائی گئی ہے ملائی وہ خطرناک ہے. اچھا, وہ خطرناک ہے. اچھا, آپ نے بھی کمپلین نمبر بتا دیا, اسی طریقے سے کوئی آن لائن سسٹم بھی ہے یا اس پہ کوئی بالکل ہے. ورکنگ؟ میں ٹیکنگ دس اپرچونٹی میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کروں گا, جی, جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ ہیلدی فوڈ چوائسز. بالکل, اس وقت پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو ایڈیبل آئل کا سب سے بڑا امپورٹر ہے. ٹھیک, ہم دنیا میں سب سے زیادہ ایڈیبل آئل یوز کرنے والا ملک بن گئے ہیں. 24 کلو گرام پر پرسن پر اینم. آپ اور میں 24 کلو گھی ہر سال استعمال کرتے ہیں. کھانے پہ کافی ہے گھی پہ. اور خطرناک بات یہ ہے کہ جو 40% ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ دل کی وجہ سے ہو رہی ہیں, اور جو دل کی وجہ سے ہو رہی ہیں وہ اس گھی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ہماری جو انٹیک ہے, جو ہم گھی استعمال کر رہے ہیں, ہمیں ڈفرینٹ ٹائپس آف گھی ہیں جی. ہمیں یہ بتانا بڑا ضروری ہے لوگوں کو. ہم سمجھتے ہیں کہ اولیو آئل, دیسی گھی, ڈالڈا, کنولا, سن فلاور, پام آئل, بالکل ایسی ڈفرنٹ ٹائپس آف ہر اویلیبل ہے. ہر تیل کو جلایا نہیں جا سکتا. مسٹرڈ آئل, یہ سرسوں کا تیل جس کو کہا جاتا ہے, ہر تیل کو جلا کے استعمال کرنا وہ نقصان دہ ہے. کچھ را استعمال کیے جاتے ہیں اور کچھ فرائنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں, کچھ انڈیا کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہم اس کے لیے بھی ایڈوائزری جاری کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے 15 دنوں میں, تاکہ عوام کو شعور ہو سکے کہ کون سا تیل کس طرح استعمال کرنا ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے عمر کہ ہمیں تیل کی انٹیک کم کرنی پڑے گی. ادروائز دنیا 3 سے 5 کلو گرام پر پرسن پر ایئر ہے, ہم 23 جی ہم 24 پہ ہیں جی. میں اسی لیے آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ بالکل یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ اب اس میں دوسرا ایک پہلو اور بڑا خطرناک وہ یہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے, جو زیادہ بڑا کمپوننٹ ہے پاپولیشن کا, ان کی جو فوڈ چوائسیز ہیں وہ بالکل جیسے بھی ورڈ آپ نے یوز کیا تھا فاسٹ فوڈ, اور وہ زیادہ ملک گھر سے باہر کھانا کھاتے ہیں. اب وہ کھانے کے لیے ان کو ذرا ٹیسٹ اور وہ سارا کلچر اور فوڈ کلچر ہی ڈفرینٹ ہو گیا. بلکہ میں یہاں پہ ضرور کہتا چلوں کہ پوری فوڈ انڈسٹری بڑی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے ٹو ریگولیٹ. میں ایک ریگولیٹر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. جی, نت نئے کھانے, نت نئی چیزیں, نت نئے مسالے, نت نئے انپوٹس, انگریڈینٹس, ان ساروں کو یہ کیونکہ ہم پروڈکٹ رجسٹریشن بھی کرتے ہیں, ہم ایون جو آپ کا ایک اس کو کہتے ہیں آپ کے لیبلنگ, وہ بھی ہم اپروو کرتے ہیں. اب لیبل بھی مس لیڈنگ ہوتے ہیں, آپ کے اشتہارات مس لیڈنگ ہے. جو ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے فالس ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے, ہم اس کو بھی چیک کر رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ ایک بچہ بسکٹ کھا کے بڑا ہو جاتا ہے تو یہ بھی مس لیڈنگ ہے. کہ مائیں یہ سمجھتی ہیں شاید کہ بچے کو بسکٹ دینے سے اس کی نیوٹریشنس, وہ اتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ اس حوالے سے ہوتی ہے کمپنیز کی, اس کو بھی ہم چیک کر رہے ہیں جی. اس میں بھی ہم کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بوتل کے اوپر مالٹے کا جوس لکھا ہوا لیکن مالٹا بنا ہوتا ہے, وہ مالٹے کا جوس مالٹا نہیں ہوتا اس کے اندر, اور ہم اس کو روکتے ہیں, ہم اس کو وائلیشن چارج کرتے ہیں, فائن. اس کو کہنے کا مطلب یہ ہے عمر کہ یہ پوری انڈسٹری بڑی کمپلیکیٹ ہو چکی ہے. خاص طور پہ آپ کے پروگرام سے آپ بھی پلیز اس کو ہائی لائٹ کیا کریں کہ یہ گھی کا استعمال کم کریں. یہ جو آپ کو اسپتال بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جو ہمارا ہیلتھ بل اوپر جا رہا ہے, یہ جو گورنمنٹ کو اسپتال مزید بنانے پڑ رہے ہیں, اسپتالوں میں ادویات زیادہ دینی پڑی ہیں کیونکہ آپ کی جو خاص طور پر اشیاء کھا رہے ہیں وہ ہم یہ کھا رہے ہیں, اور تیل کی انٹیک بہت بڑھ گئی ہے. اچھا, بالکل تیل کی انٹیک بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں واقعی میں کم کرنا چاہیے. لیکن سر آگے انیشیٹیوز جس طرح آپ ایڈوائزری کہہ رہے ہیں ابھی, کیونکہ آپ
اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ گھروں میں خواتین ہوں گے, مرد ہوں گے, بچے بھی ہوں گے, لیکن آپ کا ڈپارٹمنٹ بہت اہم ہے, یہ ہم سب سے ریلیٹڈ ہے, یہ تو بڑی کلیئر کٹ بات ہے. ایڈوائزری سر, آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی اویئرنیس کیمپین زیادہ ہونی چاہیے؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, یہ ہم اس پہ پوری توجہ اب دے رہے ہیں, اور یہ بالکل اویئرنیس سے ہی یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے. جب آپ کو پتا چلے گا, آپ ماشاءاللہ یو ویری ہینڈسم اسمارٹ آدمی, آپ کو پتا ہے کہ اپنی ویسٹ لائن کو کنٹرول کرنا ہے, جی سر, یہ آپ خود کر سکتے ہیں. آپ جب آپ فوڈ چوائس آپ کی پھر وہ ہوگی جو ہیلدی فوڈ چوائس ہوگی, آپ فریش فروٹ کی طرف جائیں گے, ویجیٹیبل سیلڈ کی طرف جائیں گے, آپ ان گھر کے کھانے کی طرف جائیں گے جہاں پہ ایٹ لیسٹ ہائیجین. عمر میں 2 چیزیں اور آپ کو, آپ کا اگر ٹائم ہے تو میں 2 چیزیں اور بیان کروں گا. ایک جو روڈ سائڈ کارٹس ہیں, جو دہی بھلے, فروٹ چاٹ, اس طرح کی ریڑیاں لگی ہوئی ہیں. کل بارش بھی ہو رہی تھی تو موسم بھی ایسے ہی تھا سارا. کیا بات, تو بڑا رومانٹک موسم ہوتا ہے, لوگ زیادہ باہر نکل آتے ہیں کھانے کے لیے, اور فیملیز کے ساتھ باہر آتے ہیں. ہم اس کے لیے بھی ہم نے 3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں. ایک, آپ کو پتا ہے کہ وہ جو روڈ سائڈ کارٹ جو ریڑی والا ہے, وہ ایک گندی پلیٹ کو ایک ہی گندے پانی میں بار بار گندے کپڑے سے وہ دوبارہ اس میں ڈال رہا ہوتا ہے. ہم اس پہ لا رہے ہیں بالکل ڈسپوزیبل برتن لا رہے ہیں, یعنی اب ریڈی والے بھی برتنوں میں نہیں کریں گے انشاءاللہ. دوسرا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہیں پہ اس کی جو ویسٹیج ہے, جو اس کا سالڈ ویسٹ ہے, جو گند وہ وہیں پھینکتا ہے, وہیں سے مکھی مچھر بیٹھتا ہے, وہ اس کے کھانے پہ بھی آ رہا ہے. ہم لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, اسی طرح کی تمام ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز جو پورے پنجاب میں کام کر رہی ہیں, ان کو کنیکٹ کریں گے ان کے ساتھ, ہے کہ وہاں سے ان کی باقاعدہ ویسٹ اٹھائی جا سکے, اور وہ ایک ڈرم میں اندر رکھے تاکہ اس کو وہاں سے مکھی مچھر پیدا نہ ہو. نمبر 3, ہم اس کا اپنا میڈیکل چیک اپ مینڈیٹری کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ہیپاٹائٹس کا مریض تو نہیں ہے, ٹائیفائڈ کا تو نہیں مریض, ٹی بی کا تو نہیں ہے, تاکہ جو ٹرانسفر نہ ہو سکے بیماری کسی اور کو. اس کا اپنا میڈیکل بھی ہوگا ہر ریڑی والے کا. اگر وہ یہ 3 کام نہیں کرے گا, مجھے اس سے غرض نہیں ہے وہ ریڑی کتنی خوبصورت ہے یا کتنی بدصورت ہے. یہ کب سے ہو رہا ہے؟ یہ اب انشاءاللہ ہم اس پہ ریگولیشن بنا رہے ہیں. یہ اگلے 15 دن کے بعد ریگولیشن مکمل ہو جائیں گی. اس کے بعد ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ملٹی نیشنل سے بات کی ہے کہ یہ غریب ریڑی والوں کو انیشلی وہ ہیلپ کریں, اپنے بے شک برانڈ کی پلیٹ, ڈسپوزیبل پلیٹ ان کو. اب وہ برتنوں مطلب وہ جو جس طریقے سے اس میں سیل نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. جب بھی ہم یہ لاگو کریں گے اگلے چند دنوں میں, اس کے بعد سے ہم ان کو یہ لاؤ نہیں کریں گے کہ وہ اس طرح کے برتنوں میں وہ کھانا دے سکیں. بالکل. نمبر 2 عمر, جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو ورک پلیس ہائیجین ہے, جو جہاں پہ کوئی چیزیں بن رہی ہیں, جہاں پہ بیکری کا سامان بن رہا ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, وہ ورک پلیس ہائیجین کے 4-5 بڑے ایشوز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ایک تو وہ جہاں, اور یہ موسٹلی علاقے وہ ہیں جہاں پہ محلہ ہے, جہاں پہ وہ انڈسٹریل ایریا نہیں ہے. ایک تو وہ ایک بڑی کنجسٹڈ جگہ پہ جہاں پہ اوپن ڈرینز ہیں, جہاں پہ یہ گندے نالے کے قریب ہوگا یہ کام. یہ ان جگہوں پہ ہوگا جہاں پہ صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہے. وہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں عمر کے فرش ٹوٹے ہوئے ہیں, اس کے اندر سے ریت بھی نکل رہی ہے, اس کے اندر سے مٹی بھی نکل رہی ہے, چھت پھٹے ہوئے ہیں, دیواریں میں سیم آئی ہوئی ہے. اس کے علاوہ تیسرا, جو برتن استعمال, یوٹینسل جس میں فرائنگ ہو رہی ہے یا جس میں کام ہو رہا ہے, وہ سٹینلیس اسٹیل کے ہونے چاہیے, جو وہاں پہ وہ رسٹی زنگ آلود ہیں وہ سارے. نمبر 3, جو وہاں پہ کام کرنے والا ہے اس کے میڈیکل کو بہت زیادہ ہم توجہ دے رہے ہیں, اس کے ہیڈ نیٹ کو, اس کے ایپرن کو, اس کے گلوز کو, یہ بہت توجہ دے رہے ہیں کہ وہ بھی چیز ٹھیک ہو. اور چوتھا جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو را مٹیریل وہ اسٹاک کرتا ہے, وہ سڑک زمین پہ پھینکا ہوا اس نے, وہیں سے اٹھاتا ہے, وہیں بناتا ہے, نیچے پھر زمین پہ پھینک دیتا ہے. اور ہم تو چونکہ وہ نہیں دیکھ رہے پروسیس کو, ہم تو خرید رہے ہیں بازار سے جا کے یا دکان سے جا کے. یہ ساری چیزوں کو ہم نے ایک انیشیٹوز لے لیے ہوئے ہیں. انٹرونشن, ہماری 6 انٹرونشنز آ رہی ہیں انشاءاللہ. ان ساروں پہ ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں, کیونکہ یہ بڑا, میں جیسے کہا کہ بڑا کمپلیکیٹڈ ریگولیٹڈ سسٹم ہے, جس کے اندر ہمیں اسٹیک ہولڈرز کو بھی آن بورڈ لینا پڑتا ہے, اور ہمیں جو کمیونٹی ہے اس کو بھی آن بورڈ لینا پڑتا ہے, تاکہ لوگوں کو جب تک بتائیں گے نہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے. سر اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, جس طرح آپ نے دودھ والی جو بات کی, میں دوبارہ اس پہ اس لیے آ رہا ہوں کہ وہ کہ جو مردوں کو جو کفن ان پہ جو ہوتا ہے وہ کیمیکل یوز ہوتا ہے, وہ استعمال ہوتا ہے. یہ وہ اس کو فارملین کہتے ہیں. آپ کے آڈینس جو سائنس جانتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے اس کو. بالکل ہے جی, وہ فارملین ہوتی ہے, وہ استعمال کی جاتی ہے. یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ دودھ استعمال کر رہے ہیں, خدا را ہم اس پہ آپ کو نا, اب ہمیں چیک کروائیں, ہمیں کہیں 1223 پہ کال کریں. کوئی سزا وغیرہ؟ جی بالکل جی, اس میں ہماری ابھی ہم نے دوبارہ سے بھی کچھ اپنے ایکٹ میں ترامیم بھی کی ہیں. اب سزائیں بھی بہت بڑھ گئیں, جرمانے بہت ہیں. سخت سزا کیا؟ کیونکہ یہ سر انسانی جان کا معاملہ ہے. سخت سزا کیا کر رہے ہیں؟ مختلف اس میں چیزیں ہیں. 5 سال تک سزا بھی ہے جی, 5 year imprisonment, جیل 5 سال کی قید بھی ہے اس میں. 5 سال کی قید بھی اور جیل بھی. 5 سال کی. جی بالکل. بہت بہت شکریہ راجہ جہانگیر صاحب. اور ناظرین, یقیناً بہت ہی انفارمیٹیو
جو ہے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کی، اور خصوصاً جو لوگ ہیں پنجاب میں رہنے والے ان کے لیے 1223 نمبر، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں 1223 یہ نمبر اس لیے کہ جو مطابق جو ہے وہ کمپلین کو فوری طور پر ریزالو کیا جائے گا، کیونکہ یہ انسان کا معاملہ ہے۔ ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ایک نمبر نوٹ کریں سر، میری شہادت کی صورت میں سب سے پہلے اس نمبر پہ اطلاع کریں۔ سر یہ اپنی انگوٹھی واپس رکھ لیں۔ یہ کیا؟ سر یہ اس لیے کہ ہم دونوں ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، نہ جانے کس کے نصیب میں پہلے شہادت آ جائے۔ ارے ماجے بھی آج تو بڑے چمک رہے ہو۔ ارے کوئی ڈیٹ مار کے آ رہے ہو؟ یہ ڈیٹ کیا ہوتی ہے جی؟